آیت نمبر 94 ہے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے دار الآخرہ، آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، خالصتاً کوئی خالص، من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت تو ضرور تمنا کرو موت کی، ان اگر کنتم تم ہو صادقین واقعی سچے۔ اس میں پہلی غور طلب بات آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ایک دار کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہم ساری زندگی جو ہے وہ ایک دار یعنی کہ ایک گھر کے لیے بھاگتے رہتے ہیں، اس کی لوکیشن ایسی ہو، ظاہری طور پہ ایسا خوبصورت ہو، اندر سے ایسا ڈیکوریٹ ہو، وہاں پہ میرے یہ سارے رشتے موجود ہوں، پھر وہاں پہ خوشیاں بھی ہوں، وہاں پہ سکون بھی ہو۔ تو گویا کہ جس چیز کے پیچھے ہم دنیا میں ساری زندگی اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ کانسیپٹ ہمیں آخرت کے لیے دیا ہے کہ دراصل میں آخرت کیا ہے؟ ایک خوبصورت گھر ہے، اور اس میں جو کچھ انسان چاہتا ہے وہ اس کو اس گھر میں نصیب ہوگا۔ مبارکہ میں یہود کے ان علماء کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور جیسے ہی ہم مریں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں جہنم کو دیکھنا بھی نہیں پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر واقعی تمہارے لیے ایسی خوبصورت آخرت ہے تو ایسا شخص تو پھر موت کی بہت تمنا کرتا ہے کہ کب میں مروں گا اور اپنی جنت میں جاؤں گا۔ تو لہٰذا ہمیں یہاں پہ یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے دین اسلام میں تو منع کیا گیا ہے کہ موت کو نہیں مانگنا چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ تم سے کوئی ایسی نیکی کروا لے جو تمہاری آخرت کو خوبصورت بنا دے۔ لہٰذا یہاں پہ موت کے مانگنے کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ موت کی تمنا کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پھر تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تمہاری واقعی آخرت اتنی خوبصورت ہے۔